बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन कराम, आज माह शाबान की 14 तारीख शब बरात की वो मुबारक रात आ चुकी है जिसका बरसों से इंतज़ार था। आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही हर दुआ कबूल हो जाएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह शबान की 14 तारीख शब बरात का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब ये दिन आए और मैं ये वजीफ़ा पढ़ के रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूँ। ये वजीफ़ा पढ़ के अपने घर के हालात को बेहतर कर सकूँ। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है, इतना मुजर्रब है कि मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर ही रहता है। इस वजीफ़े की बड़ी कदर कीमत है। ये वजीफ़ा इंसान की तकदीर और नसीब के फैसले कर देता है। आज माह शबान की वो कबूलियत की घड़ियां आ गई जिसका पूरा साल शिद्दत से इंतजार किया, और आज खुशकिस्मत है वो बंदा जिसे माह शबान की 14 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ने की तौफीक होगी। आज अल्लाह की लाडली तस्बीह पढ़कर अल्लाह को राजी कर लो। आज एक ऐसा खास, एक ऐसा मुस्तनद वजीफा लेकर आया हूँ कि जब कोई बंदा माह शबान में ये वजीफा पढ़ता है तो अल्लाह इस पे बहुत ज्यादा रहम फरमाता है। दोस्तों, जुमेरात तो बहुत सी आएंगी लेकिन माह शबान की कबूलियत वाली जुमेरात साल में सिर्फ एक बार आती है। शबान वो महीना है जिसमें हर इंसान का नसीब और तकदीर लिखी जाती है। अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपनी जिंदगी से मुश्किलात और मसाइल का खात्मा चाहता है, तो आज ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपकी वो हाजतें, वो मकासद जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रहे, आज माह शबान की 14 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ते ही हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आप आज ये वजीफा पढ़ के रब्बे काबा को राजी कर लेंगे, और जिस बंदे से रब राजी हो जाए फिर वो रब से जो भी मांगता है, मेरा रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करता है। आज मेरी वो बहनें, आज मेरी वो बेटियां, मेरे वो बुजुर्ग जो हर वक्त परेशान रहते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं, आज इन तमाम के लिए खुशखबरी है कि आज माह शबान की 14 तारीख शब बरात ये वजीफा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, जो बंदा ये वजीफा पढ़ लेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, उस मकसद में कामयाबी 100% यकीनी हो जाएगी। दोस्तों, हर कोई जानता है कि कामयाबी सिर्फ रब की तरफ से है जो खाली झोलियों को भरता है। आज का ये वजीफा हर कोई लाजमी पढ़े और रब से मांगे। लेकिन आप क्या करते हो, जब कभी मुश्किल वक्त आता है, जब कभी मुसीबत आती है तो जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हो, लेकिन हाथ उठा के अल्लाह से नहीं मांगते। अल्लाह फरमाता है वो तो खुद मेरे मोहताज हैं, तुम इनसे मांगते हो। इसलिए जब भी कभी ऐसा वक्त आए तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। और ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती। जो लोग तस्बीहात, अमाल और वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं और कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, हाजतें पूरी नहीं हो रही, रिस्क की तंगी खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही, तो वो आज माह शबान की 14 तारीख शब बरात ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आपके घर से तंगदस्ती का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जिस घर में फाके हैं, जो लोग सफेद पोश हैं, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहां से आएगा, जो लोग सुबह से शाम तक मेहनत और मुशक्कत करते हैं, कामयाबी फिर भी मुकद्दर नहीं होती, सारा दिन दुकान पे बैठे रहते हैं, गाहक तक नहीं आते, चलता कारोबार बंद हो जाता है, तो आज ये वजीफा पढ़ते ही रब के कमालात को गैब से खुद आता हुआ देखें। आप अल्लाह की गैबी मदद को देख के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, रब को मनाना बहुत आसान है। हम रब से मांगते ही कब हैं, जब हमें कहीं से मदद नहीं मिलती, फिर हम रब से मांगते हैं। पैगंबरों, रसूलों ने, अल्लाह के वलियों ने जब भी मुश्किल वक्त में मांगा, रब करीम से मांगा और इनकी हर हाजत पूरी होती थी। आज हम पे मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, इनके सामने रोते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं कि इनको यकीन आ जाए कि वाकई हम मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हो चुके हैं। आज रब करीम से भी आंखों में आंसू लिए मांगना, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। इस मौके को हरगिज़ ज़ाया मत कीजिएगा। आज आपने ये वजीफा यकीन कामल तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ना है, क्योंकि इस महीने में नसीब लिखा जाता है कि किसको कितना रिस्क मिलना है, किसको कितनी दौलत मिलनी है, कौन कब मरेगा, कौन कितना जिएगा, किसको कामयाबी, तरक्की, अरूज मिलेगा।
ہر شے کے بارے میں شعبان کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آج رب کریم سے جو مانگو گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، من پسند نوکری تقدیر لکھوانی ہے، من پسند فیصلے کروانے ہیں تو آج یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار پہ ہو، سفر پہ ہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج رب کریم سے اپنا نصیب لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ موقع، یہ وقت، یہ قبولیت والی گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی میرے بھائیوں۔ ماہ شعبان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن ہے کوئی رب سے مانگنے والا کہ جس کی حاجت پوری کر دی جائے، اپنے من پسند فیصلے کروانے والا جو رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتا ہے؟ آج کا یہ وظیفہ ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 شعبان شب برات کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ نے بھی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لو، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے، رب کریم کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن کا بڑا ہی خاص، بڑا ہی شرطیہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھا تو آپ کو وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی نقطہ، کوئی بھی بات آپ سے چھوٹ گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور یا مسبب الاسباب پڑھنا آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی کا دور ہے۔ اس مہینے میں رب کریم نے نصیب لکھ دینا ہے، اور جو لکھ دینا ہے وہی پورا سال ملنا ہے۔ آج
پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھ کے دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے کی دیر ہے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ ادھوری خواہشات جو آج تک پوری نہیں ہو سکی وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی لاڈلی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے، ایسی دعا ہے کہ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب بھی اپنی پریشانی اور اپنی تنگ دستی، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہے۔ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر کملی والے آقا کے مہینے میں عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی ہو جائے گا۔ جس دکان پہ پڑھ لیا جائے گا اس دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھ لیا جائے گا وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کے رہے گا۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہوئے اگر آپ 11 حاجتوں کی، 11 مرادوں کی، 11 خواہشوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب اور بڑا طاقتور ہونے والا ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دشمن، جب تک آپ کے منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ نے 14 شعبان شب برات کو یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کروانے والے پہ پلٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمن کے منہ پہ تالا لگا دے گا۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے پریشان ہے، لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دنوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج 14 شعبان جمعرات کے دن یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں، رشتوں میں، کاروبار میں ہر طرح کی بندشوں کو جڑ سے ختم فرما دے گا، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب برات کی رات اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کے نصیب میں حفاظت لکھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی ہو نہیں سکتی۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھ کر اپنے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ طریقہ سن لیں، یا جبارو یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو دو بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جبارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ آپ کے دشمن کو، آپ کے حاسدین کو، آپ کے منافقین کو، جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے، اپنے ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔
11 बार या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही वजीफा मुकम्मल। अब आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अमल मुकम्मल होते ही आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान के अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफे फायदा नहीं देते। आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करनी है। जब तक आपके दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही आपके दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। आप जो कुछ मांगेंगे अल्लाह आपके नसीब तकदीर में लिख देगा। अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और मेरे भाइयों, आज शब बारात की रात है। आज नसीब और तकदीर के फैसले होने हैं। मेरे भाइयों, आज इस वीडियो को आपने अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी लाजमी शेयर करना है। आप किसी का फायदा करेंगे तो अल्लाह की ज़ात उससे पहले आपका फायदा कर देगी, ताकि वो मेरे बहन भाई भी इस वीडियो को देख के इस वजीफे को पढ़ के अपनी हाजात को पूरा कर सकें। और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।